امیجن کہ آپ یہاں بیٹھے ہو تنہا اکیلے پوری بلڈنگ میں اور اچانک لائٹ چلی جائے اور پھر کچھ نامعلوم آوازیں بھی آپ کو کمپنی دینے لگیں اور اچانک کسی کے پیروں کی آواز سنائی دے جبکہ وہاں کوئی اور نہ ہو. اگر کوئی کمزور دل شخص یہاں ہو تو ڈر کے بھاگ جائے یا زور سے چیخ مار دے, اور یہ سب وہ ڈر کے مارے کرے گا, اپنے کنٹرول یا اپنی مرضی سے نہیں. اور ایسے ہی ڈر آپ سے بہت سارے کام کرواتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر. کیوں نہیں سمجھے؟ دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہمیشہ ڈرتے ہیں, یعنی کہ عام آدمی جو اپنا ہر فیصلہ ڈر کی بنیاد پہ کسی نہ کسی ڈر کی بیسس پہ لیتے ہیں. اور دوسرے وہ جو تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں, تھوڑے سے سرپرے ہوتے ہیں, رسک ٹیکرز, بالکل نڈر. پہلے بات کر لیتے ہیں عام آدمی کی, یعنی میرے اور آپ جیسے کامن آدمی کی. آف کورس آئی وونٹ نیم اینی ون, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ہر فیصلہ ڈر کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے شروع سے. مثال کے طور پہ آپ کو اپنی اسٹڈیز میں کچھ چوز کرنا ہو یا اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا ہو, اپنی یونیورسٹی اور ڈگری پروگرام چوز کرنے سے لے کے اپنی شادی میں آپ شیروانی کون سی پہنیں گے وہ چوز کرنے تک آپ سب ڈر کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے عزت رہ جائے, میرا مذاق نہ بن جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ تم نے کیا چوز کر لیا, یہ تم نے کیا کیا, میرا لیول برقرار رہے, میرا اسٹینڈرڈ برقرار رہے. یہ سب ڈر کے مارے آپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب ڈر ہے, ڈر عزت کھو جانے کا. کیونکہ ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے عزت بنتی ہے, اور یہ صرف ایک مثال ہے, ایسا بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اب اس کے برعکس یعنی کمپیریزن میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ڈرے, اور اگر ڈرے بھی تو انہوں نے اپنے فیصلوں یا اپنے بلیف پہ اس ڈر کا کوئی ایفیکٹ نہیں آنے دیا. اس معاملے میں مثال لیتا ہوں دا گریٹس آف دیئر ٹائمس کی, مطلب ایسے لوگ جو اپنے ٹائم کے گریٹس تھے, بہت بڑے تھے. ماڈرن ٹائمس میں دیکھ لیں, ون آف دا گریٹسٹ ایتھلیٹ دا گریٹ باکسر محمد علی, ایک انجسٹ وار, ایک ایسی وار کے خلاف بولے جس پہ وہ بلیف نہیں کرتے تھے اور ان کو بین کر دیا گیا ایٹ دا پیک آف ہز کیریئر. یا اسی طرح اگر آپ 70s کے راک بینڈس کو اٹھائیں جو سسٹم کے خلاف یا کرپشن کے خلاف گانے بناتے تھے, تو گورنمنٹ اٹھا کے انہیں جیل میں ڈال دیتی ہے, انہیں بین کر دیتی تھی. 90s میں ہمارے پاس ایک لوکل ایگزامپل ملتی ہے جنون دا بینڈ کی, جنہوں نے سسٹم کی کرپشن کے خلاف, گورنمنٹ کی کرپشن کے خلاف سانگز بنائے اور اٹھا کے جو ہے جی ان کو بین لگا دیا گیا, ان کی البمز ریلیز ہونے سے بند کر دیا گیا. یا پھر ایگزامپل نے دا گریٹ پوئٹ حبیب جالب کی, جنہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کے خلاف بولا تو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا, ان کے اوپر بین لگا دیا گیا, ان کی پوئٹری پبلش ہونے سے روک دی. پھر قائد اعظم دا گریٹ محمد علی جناح, دا فاؤنڈر آف آر کنٹری, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ہمیں ہمارا ملک دلایا. یا پھر ان ریسنٹ ٹائمس, اور دس از جسٹ مائی اوپینین, یہ صرف میرا پرسنل اوپینین ہے, عمران خان, جنہوں نے سسٹم کی کرپشن, ہر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی اصلیت ہمارے سامنے پبلک کر دی. ان سب کو دیکھ کے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں یعنی گریٹس کے اندر اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ بھی ہماری طرح عام انسان ہی ہوتے ہیں, ان میں اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ یہ جس بات پہ بلیو کرتے ہیں, جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, جو مسئلے کا سلیوشن سمجھتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, اس آئیڈیا کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنے میں اپنی جان لگا دیتے ہیں بنا ڈرے. ان سب میں سب سے کامن چیز صرف ایک ہے کہ یہ بنا ڈرے, بغیر ڈرے اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی, میں یہ کام کروں گا تو میرا رسک ختم ہو جائے گا, میرے فائنانسز ختم ہو جائیں گے, میں کنگال ہو جاؤں گا, یا میں یہ کام کروں گا تو میری جان چلی جائے گی. لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایگزامپل ضرور میں نے پالیٹکس کی یا پالیٹیشنس کی دی ہے, لیکن یہ ڈر آپ کو صرف پالیٹکس میں آنے سے یا کرپشن کے خلاف بولنے سے نہیں, آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو روکتا ہے. یہ ڈر آپ کو آپ کی ابیوزو نوکری, ابیوزو شادی, ابیوزو ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنے دیتا ہے اپنی آخری سانس تک. اور بھائی یہ میں نہیں بول رہا, مطلب مجھ پہ الزام نہیں لگاؤ, یہ میں نہیں بول رہا. آپ خود دیکھ لیں, ایکسپیریمنٹ کر لیں, اینالائز کر لیں کہ اپنی لائف میں کسی بھی چیز میں اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور جب آپ اینالائز کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ بھی لیں گے کہ آپ کا جو بھی ڈر ہے, جس چیز کے بارے میں بھی آپ ڈر رہے ہیں, وہ ہمیشہ ان تین میں سے, جو تین میں ابھی بتانے لگا ہوں, ان تین میں سے کسی ایک ٹائپ کا ڈر ہوگا. فیئر آف لائف یعنی جان جانے کا ڈر, صحت کا ڈر کہ میں مر جاؤں گا, میں یہاں جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. فیئر آف رسک, فیئر آف فائنینس یعنی میں کنگال ہو جاؤں گا, میں تباہ ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا, اللہ نہ کرے. یا فیئر آف ریپوٹیشن یعنی میری عزت چلی جائے گی, لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے, یار یہ مجھے کم تر سمجھیں گے, میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا, میرا لیول نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو سلیوشن سمپل ہے, سلیوشن اتنا سمپل ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہم بھول جاتے ہیں اس کو. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جن تینوں چیزوں کو ہم لے کے ڈرتے ہیں, یعنی ہمارا رسک, ہماری جان اور ہماری ریپوٹیشن, ہماری عزت, ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہیں. ہم میں سے زیادہ تر کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، یعنی آپ کا رزق، کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہوگی، کتنا مال ہوگا، کتنی سیونگز ہوں گی، کتنی ویلتھ ہوگی، وہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اور آپ کی جان یعنی آپ کی ہیلتھ، یعنی آپ کے دنیا میں آنے کا وقت اور دنیا سے جانے کا وقت پہلے سے مقرر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اور آپ کی عزت، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اتنی عزت دیتا ہے اور اتنی ذلت دیتا ہے، وہ سب اس کے ہاتھ میں. یہ تینوں چیزیں کمپلیٹلی طور پہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. صحیح لگ رہا ہے، کوئی بزنس آئیڈیا ہے، کوئی پروفیشن چینج کرنا ہے، کوئی نئی جاب پہ اپلائی کرنا ہے، کسی کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، کسی لڑکی سے بات کرنی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جو اب تک اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ڈرتے ہو، تو سوچ لو کہ یار ڈر تو ان 3 ٹائپس میں سے ہی کسی ایک ٹائپ کا ہوگا، اور ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اپنے پورے ایمان کے ساتھ، ان تینوں چیزوں کے ڈرے بغیر. جیسے ہی یہ سوچو گے تو آپ آزاد ہو جاؤ گے. یو آر فری ناؤ. اب آپ کی جان کی، آپ کے رزق کی، آپ کی عزت کی ذمہ داری تو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈر تو لگے گا، یعنی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیئر از نیچرل بٹ پینک از آپشنل. یعنی ڈرنا ایک نیچرل عمل ہے، قدرتی عمل ہے، لیکن پینک یعنی اس ڈر کے مارے کچھ کر جانا، گھبرا جانا، وہ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے قابو میں آ گیا تو ہر خواب ممکن ہے، ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، دیر سویر صحیح لیکن ضرور پورا ہو سکتا ہے. تو واٹ ایور اٹ از، اٹس ٹائم ٹو ڈو اٹ. لیٹ گو آف دوز فیئرز. اور دیکھیں اتنے کم سبسکرائبر ہونے کے باوجود بھی مجھے ویڈیوز بار بار بنا کے اپلوڈ کرنے سے ڈر نہیں لگ رہا. تو آپ کو شیئر اور لائک کرنے سے اور سبسکرائب کرنے سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا.